نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ جب آدمی گمراہی کی طرف آتا ہے تو پھر اس کو کوئی صحیح چیز اگر سمجھائی جائے تو وہ بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ گمراہی ایک ایسی بری چیز ہے۔ پھر آدمی کو یہ بھی نہیں دکھائی دیتا میں بول کیا رہا ہوں، میں دیکھ کیا رہا ہوں، لوگوں کو سمجھا کیا رہا ہوں، یا میرا جو عقیدہ ہے وہ ہے کیا۔ آیا کہ میرا عقیدہ پوری امت کے ساتھ ہے یا پوری امت ایک طرف ہے اور میرا خیال اور میرا عقیدہ ایک طرف ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا انجینئر علی مرزا، انجینئرنگ فیل۔ ایسا لگتا ہے انجینئرنگ کا کورس کرنے کے بعد یا انجینئرنگ اس کی آدھی ادھوری میں فیل ہو گیا، یا اللہ جانے جو بھی ہوا، یا اس کی کہیں نوکری نہیں مل پائی، یا نوکری لگی ہو اس نے ہیرا پھیری کی ہو اس وجہ سے نوکری ہٹی ہو، اس چیز کا مجھے علم نہیں۔ باقی لگتا یوں ہے کہ اس کے پاس کوئی کام اور ہلا نہیں تھا، اس نے ایک ایسی چیز اپنائی کہ صحابہ کے خلاف بولتے رہو تاکہ میرا نام پوری دنیا میں ہو جائے، یہودی بھی خوش ہو جائیں اور روافظ بھی خوش ہو جائیں، میرا نام اور روزی روٹی اچھی چلتی رہے۔ اب یہ جاہل شخص یہ بول رہا ہے کہ جب آدمی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایک تو اس کو ہاتھ میں جو قرآن ہم نے لیا اس کا ثواب الگ، دیکھنے کا ثواب الگ، اس کی تلاوت کرنے کا ثواب الگ، ٹھیک ہے، یہ بات یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اس نے اس بات کو وہاں ملایا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، اس نے اس بات کو وہاں ملا دیا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کہ صحابہ اکرام کو ثواب جو ملتا تھا ان کو صرف تلاوت کا ثواب ملتا تھا، کیونکہ یہ قرآن مجید اس طرح لکھے ہوئے وہاں نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے اس کی یہ بات خود سن لیں۔ نہیں تھا، یہ چند ایک نسخے تھے جو آپ علیہ السلام نے لکھوائے تھے، سینکڑوں میں بھی نہیں تھے، درجنوں میں بھی نہیں تھے، ایک درجن سے کم نسخے تھے۔ تو صحابہ کرام قرآن پڑھا کرتے تھے زبانی، تو زبانی قرآن پڑھنے والوں کو اگر ثواب مل رہا ہے تو موبائل پہ پڑھنے والے کو کیوں نہیں ملے گا؟ تو دو کام کر رہا ہے کہ زبانی بھی پڑھ رہا ہے اور حروف بھی دیکھ رہا ہے۔ باقی جو آپ نے تیسرا ثواب نکالنا ہے کہ جی وہ قرآن چونکہ جب تک مصحف ہاتھ میں پکڑا ہوگا، یہ پکڑنے کا ثواب الگ سے ہے، یہ تیسرا ثواب ہے۔ اس کو پکڑ کے رکھیں یہ ایک ثواب ہے، اس کے الفاظ کو دیکھیں یہ دوسرا ثواب ہے، اور پڑھنا تیسرا ہے۔ تو دو ثواب تو مل رہے ہیں ان کو جو موبائل پہ پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کو تو ایک ثواب ملتا تھا، وہ زبانی پڑھتے تھے، موبائل پہ پڑھنے والے کو دو ثواب مل رہے ہیں، وہ دیکھ رہے الفاظ اور پڑھ بھی رہے۔ پکڑنے والا آپ کی نظر میں نہیں ہے نا، چلے ہم وہ مان لیتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی صحابہ سے زیادہ ثواب مل رہا ہے عام بندے کو، کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہے اور پڑھ بھی رہے۔ اے پھکی جے انجینئرنگ کران گے تواڈے نال، اللہ دے فضل نال ایسی انجینئرنگ ہوئے گی کہ بھول جاؤ گے سب کچھ۔ تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ہے، اگر ان کے وہ لیول اور نیت بھی اس لیول کی ہو، وہ ایک علیحدہ سے بات ہے، اس میں نہیں ہم پڑھ رہے، میں اوورال گنتی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ دیکھ رہا ہے اور ساتھ پڑھ بھی رہا ہے، یہ ڈبل ثواب ہے۔ اور ایک بندہ صرف زبانی پڑھا، صحابہ تو زبانی پڑھتے تھے۔ پوری بات آپ نے یہ سن لی۔ یہ اس کے اندر یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس تو سامنے موجود ہوتا ہے، ہم تو اس کو ہاتھ میں بھی لیتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اس کی تلاوت بھی ہوتی ہے، تو ہمیں تو تین ثواب مل رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو صرف ایک ثواب ملتا تھا اس کی تلاوت کا، ٹھیک۔ اب اس سے یہ پوچھو یہ بات یہ قرآن کی کسی آیت میں ہے یا کسی حدیث میں ہے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ بتائی؟ یعنی ایک بات یہاں کی بات وہاں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل کی مثال ہمارے عمل سے دی ہی نہیں جا سکتی، پوری امت نے آج تک اس طرح کی مثال نہیں دی کہ صحابہ کو ثواب کم ملتا تھا، آج والوں کو اس کا ثواب زیادہ مل جائے گا۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک مٹھی جو یا اس سے بھی کم ایک مٹھی جو صدقہ کرنا، ٹھیک، اس کا اتنا مقام ہے، اتنا اس کا ثواب ہے، آج کا کوئی آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا یا کوئی اور چیز بھی صدقہ کرے تو اس مقام کو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اب اندازہ لگاؤ اس چیز سے کہ ان کا ثواب، ان کی عظمت، ان کا مقام کوئی اس طرح کا ہے کہ اس سے ہماری مثال دی جا سکے۔ ایک جگہ دو چیزوں کی مثال وہاں دی جاتی ہے جو دونوں ملتی جلتی ایک جیسی ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام، ان کے اعمال، ان کا ثواب، ان کی عظمت یہ اس طرح کی ہے کہ اس کی مثال ہمارے سے نہیں دی جا سکتی۔ یا عام آدمی یا کوئی آج کے کوئی نیک آدمی ہو، اس کے اعمال کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اعمال کی مثال ایک جگہ جمع نہیں کی جا سکتی۔ اصل وجہ اس کی یہ ہے، یہ ایک اجہل انسان ہے، اس کی اپنی علمی کوئی صلاحیت نہیں، اس کے جو منہ میں آیا اس نے وہ آ کر کے لوگوں کو بتا دیا، جو دماغ میں آیا وہی اس نے آ کر کے باہر نکال دیا۔ اپنی علمی صلاحیت، علمی استعداد یا کوئی اور چیز، عقل والی کوئی چیز، فہم والی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ صرف اس طرح کی چیز، اس طرح کے ٹاپک، اس طرح کا عنوان نکال کر لاتا ہے کہ سننے والے خوش ہو جائیں کہ اس نے کوئی ایک نئی چیز ہمیں آ کر کے آج سمجھائی ہے، نئی بات، نئی تحقیق ہمارے سامنے اس نے رکھی ہے، حالانکہ یہ خبیث ہے، اجہل ہے، علمی استعداد۔ اچھا، پہلی چیز اس کی یہ ہے، اس کے سارے بیان آپ سن لیں، اگر نہیں سنیں تو اس سے ایک چیز کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، یہ صرف اور صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دشمنی میں یہ سب کچھ بول رہا ہوتا ہے۔ اس کے سارے بیانات کا خلاصہ صرف یہ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کے خلاف مجھے کوئی نہ کوئی بات بولنی ہے۔ اہل بیت کی آڑ لے کر، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آڑ لے کر، یہ حضرت فاطمہ الزہرا، یہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی آڑ لے کر اس کو بولنا ہوتا ہے صحابہ کے خلاف۔ اور آج یہ ایک نئی چیز اس سامنے آئی، یعنی کہ ہمیں جو ثواب مل رہا ہے وہ صحابہ سے زیادہ مل رہا ہے، ان کو ثواب 1 ملتا تھا، ہمیں 3 ملتے تھے۔ یہ تجھے کس نے بتایا؟ اچھا، آخر میں پھر یہ بول رہا ہے انجینئرنگ ہے، یہ بالکل ہی خبیثوں والی بات، یعنی بات ہو رہی ہے ثواب کی، بات ہو رہی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ثواب کی، بیچ میں لے آیا اپنی انجینئرنگ۔ ہے تو انجینئرنگ فیل، اور تجھے کوئی کام اگر کرنا تھا تجھ کو، راج مزدوروں کا بھی کام ہوتا ہے، ٹھیکہ اٹھا لیتا ان کا، ٹھیکے دار ہو جاتا۔ انجینئرنگ کے متعلق کوئی اگر کام تجھے صحیح لگتا تھا اس میں لگتا، تو صحابہ کے خلاف تجھے آنا ہے، اس کے اندر بیچ میں لا رہا ہے، یہ انجینئرنگ ہے۔ اس لیے اپنی خباثت سے باز آ جا، اور سب سے پہلے تو ناظرہ پڑھنا سیکھ۔ میں نے بہت ساری ویڈیو میں دیکھا ناظرہ نہیں پڑھنا آتا، دیکھ رہا ہے اور غلط پڑھ رہا اس کو، یعنی اتنی بھی عقل، اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ تو ناظرہ بھی صحیح پڑھ سکے۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ دکھایا تھا کہ اس کو ناظرہ پڑھنا نہیں آتا۔ اچھا، جو اس خبیث کے سننے والے ہیں ان کو بہت برا لگتا ہے کہ ہمارے انجینئر کو، ہمارے استاد کو ایسے الفاظ بول دیا، اس کو خبیث بول دیا۔ حالانکہ یہ خبیث نہیں، یہ ہے اخبث، بہت بڑا خبیث، ٹھیک۔ اس کے لیے لفظ اخبث بولنا چاہیے، میں اخبث کا لفظ اس لیے نہیں بول رہا تھا کہ لوگوں کو خبیث کا لفظ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا، اخبث ایک دم سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے صحابہ کے خلاف بولنا چھوڑ دیں، اور بس ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اس کی ایک چیز اور سامنے آئی تھی، ایک وہ ہے ملحد، مرتد اور زندیق، حارث سلطان، ٹھیک۔ اب جب یہ آدمی مرتد اور زندیق حارث سلطان، یہ اس کو سپورٹ کرنے والا ہے، اس کو سلام پیش کرنے والا، یعنی اس کی خباثت کا اندازہ اس چیز سے ہو سکتا ہے، ایک آدمی مرتد، زندیق، ملحد ہے، دین اسلام کے خلاف بولنے والا، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بولنے والا، تو اس کو سلام پیش کر رہا ہے، عجیب سی بات ہے۔ تو اندازہ یہی ہوتا ہے اس کا اور اس کا کچھ نہ کچھ آپس میں ساتھ جوڑ ہے۔
جس طرح ارتداد کا کام اس کا ہے اسی طرح اس کا ہے. اس کا کام یہ ہے امت کو گمراہی میں لگاؤ، امت کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو مقام اور مرتبہ ان کے ذہنوں میں ہے اس کو نکالو. سب سے اہم کام اس کا یہ ہے کہ صحابہ کی جو عظمت، ان کا مقام جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، سب سے پہلے اس کو نکالا جائے. جب سارا وہ مقام ان کے ذہنوں سے نکل جائے گا تو دین سے یہ خود بخود نکل جائیں گے. اب کسی دن عظمت صحابہ پر ایک ویڈیو آئے گی انشاءاللہ، اس میں بتاؤں گا صحابہ کی عظمت. وما علینا الا البلاغ.